اور اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کی یاد لے کر کے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کہتا ہے اگر تم نے بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لے کر کے آنا ہے۔ جب تلک صحابہ کی نقل نہیں اتارو گے ہدایت نہیں ملے گی۔ اور صحابہ کون صحابہ؟ جن کے دل جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے میں عرض کروں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی عبادت، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ انتخاب ہیں کائنات کے پروردگار کا۔ صحابہ کو منتخب کیا تو کائنات کے پروردگار نے کیا۔ میں اسی لیے اسے کہا کرتا ہوں اگر تجھے صحابہ سے اختلاف ہے صحابہ کو بات نہ کر، اگر تجھے صحابہ سے مسئلہ ہے تو پوچھ کائنات کے پروردگار سے کہ اس نے کیوں چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ عطا کیے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ کائنات کے پروردگار کا انتخاب اچھا نہیں تھا، یہ توہین ہے کائنات کے پروردگار کی۔ کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگتے جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندان میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے
امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بولی آئی، بولیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے اشار آئے، اشاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے وفا شعار آئے، وفا شعاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے عثمان آئے، صدیوں میں سے چنے ہوئے علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان رحمت للعالمین، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان، شان حیدر کرار، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امیر معاویہ، شان وکیل صحابہ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو یہ بات علل اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یار دوست بھی کہتے ہیں ارے وہابی نہیں مانتے، ارے وہابی نہیں مانتے، آؤ تو صحیح نا ہماری محافل میں آؤ، ہماری مجالس میں آ کر کے دیکھو تو صحیح نا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی قصے دا، کوئی قصے دا، کوئی کسی کی ہستی، کوئی کسی کی بستی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ہماری تو کل کائنات بھی ہمارا پیغمبر ہے، میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، اور وہ میرا امام ہے، وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میری سوچ کا بھی امام ہے، میری فکر کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا
کا بھی امام ہے، میرے لڑکپن کا بھی امام ہے، میری جوانی کا بھی امام ہے، میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیشت آدم میرا مصطفیٰ، شب غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ بات لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف مسیح، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ صبح و سوار کے گھر میں عبداللہ کے ہو بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ کائنات کے پروردگار نے یہ عصمتیں خود عطا کی ہیں۔ اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے، میں نے کہا آ میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں۔ ابو بکر و عمر تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر اس زمین کے اوپر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ میرے نبی کا روضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کی توجہ رکھیے گا، اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ بھی دیا چن کر کے عطا کیا ہے، اور صرف یہی پر بات بس نہیں، پھر کائنات کے پروردگار نے حدیث کے اگلے الفاظ ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے ہیں تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ اللہ نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہ دیکھ لینا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلے غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، کائنات کا پروردگار اس کو چن کر کے میرے پیغمبر کا صحابی بناتا چلا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابیت وہبی منصب ہے، صحابیت قصبی منصب نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر کے صحابی بنائے، کائنات کے پروردگار کا انتخاب ہے صحابہ کی جماعت۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی مرتضی،
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث فورس پاکستان، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ جماعت تبلیغی جماعت ہے، اور آؤ کسی کا مذہب تبرہ ہوگا، ہمارا مذہب تولہ ہے۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ میرے شیخ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی فرمایا کردے سن کہ انہاں دے حصے وچ گالیاں آئیاں نے، ساڈے حصے رب دا قرآن آیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب قرآن جہاں سے کھولو صحابہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات سے تکلیف ہے تو یہ تکلیف ہم تمہیں پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھی آپ کو انشاءاللہ توڑی آواز میرے تک نہیں آ رہی، توڑے ہاتھ میں نو بکھائی دینا۔ کل قیامت والے دن جو تو زبان دے تالا لگ جائے تے ہاتھ بھی گواہی دیں کہ اللہ اسی بھی تیرے نبی دے یاراں دی عزت واسطے اسی بھی کہنا دیتے تے ہاتھ توڑے کھلو کے آخر جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم صحابہ کا دفاع بولو رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، ایک سوال کا آپ کو جواب دیے دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا جب بھی محرم آتا ہے ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں اور یہ صحابہ جیسی عظیم ہستیوں پر اپنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نماز کی بات نہیں کرتا، یہ روزے کی بات نہیں کرتا، یہ حج کی بات نہیں کرتا، یہ جب بھی بات کرتا ہے صحابہ کی بات کرتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، صحابہ نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے، صحابہ نے دین چھوڑ دیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں آپ کو اس سوال کا جواب دیے دیتا ہوں کہ یہ صحابہ کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صحابہ کو ہی جو ہے وہ کیوں ثابت غیر عدول کرنا چاہتے ہیں؟ یہ صحابہ کو جھوٹا ثابت کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس بات کا اس کو علم ہے یہ جو جماعت ہے، یہ جو اسلام کی امانت ہے، اس امانت میں ستون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر ان ستونوں کو نکال دیا جائے، جماعت صحابہ کو نکال دیا جائے، اسلام باقی نہیں بچتا، نماز باقی نہیں بچتی، روزہ باقی نہیں بچتا، حج باقی نہیں بچتا، قرآن باقی نہیں بچتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ سارے کے سارا دین کے اندر آپ علیہ السلام کی یاروں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ذرا بول کر کے آپ بھی بتاؤ نا، آپ تک نماز پہنچائی ہے تو بھلا کس نے؟ صحابہ کا لفظ آپ کی زبان سے ذرا محبت جوش جذبے سے نکلنا چاہیے۔ آپ تک نماز پہنچی ہے تو نماز کو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک دین پہنچا ہے تو دین کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے، نماز روزہ دین اسلام باقی نہیں بچتا۔ اسی وجہ سے وہ اس جماعت کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا۔ دلیل دینے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام توجہ میری طرف رکھیے گا۔ بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا۔ میرے نبی حکم فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا۔ میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے حکم فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما، میرے نبی یوں گھٹنوں پر بیٹھ کے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، رب کے سامنے دعائیں شروع کر دی۔ میرے نبی بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، اے اللہ میں ان
کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں. انہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا. انہوں نے چلتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگایا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا. اے اللہ سامنے 1000 کا لشکر ہے, ان کے پاس تیر بھی ہے, تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, ڈھال بھی ہے, قوت بھی ہے, جماعت بھی ہے. ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں, نیزہ ہے تو ڈھال نہیں, قوت ہے تو جماعت نہیں. اے اللہ میرے ان یاروں کی لاج رکھ لے. اگر یہ میرے یار نہ رہے تیری توحید کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. اگر یہ میرے یار نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ میرے یار نہ رہے دین اسلام باقی نہیں بچے گا. اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے. اے اللہ میرے یاروں کو پتہ یابی سے نواز دے. میرے نبی بار بار ایک ہی بات کر رہے, اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے, اے اللہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے, اے اللہ یہ میری زندگی کی پونجی ہے, اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, شان عثمان غنی, شان حیدر کرار, شان امیر معاویہ, شان امی عائشہ صدیقہ, وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب, للکار شہید حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب. آئیے حضرات گرامی, میں اب اپنے موضوع کی طرف آؤں. مجھے حکم ہوا تھا کہ حضرت لیٹ ہیں, ذرا لمبا بیان کرنا ہے, تو اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں. ذرا اونچی کہ ہو سبحان اللہ. میں نے ابتدا ہی میں ایک نام لیا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو خاتم المسلمین سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ سناؤں. اور آئیے حضرات گرامی قدر, اب ذرا آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اب آخری اسٹاپ میرا توجہ رکھیے گا. حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی, میں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کیوں شروع کرنے لگا ہوں. حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا بڑی بہادری کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ کا نام ان کو بڑا چبھتا ہے, ان کو بڑا حضرت امیر معاویہ کے نام سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن سنو, امام صاحب فرماتے ہیں ان معاویہ ابن ابی سفیان صدر لاصحاب رسول اللہ. حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا تمام صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ تمام صحابہ کرام کی جماعت کے آگے ایک پردے کی مانند ہے. اگر حضرت امیر معاویہ والا پردہ اٹھ گیا پھر وہ لوگ صحابہ تلک پہنچ جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا دفاع صدیق اکبر کا دفاع ہے. حضرت امیر معاویہ کا دفاع فاروق اعظم کا دفاع ہے. حضرت امیر معاویہ کا دفاع عثمان غنی کا دفاع ہے. حضرت امیر معاویہ کا دفاع امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع ہے. امی عائشہ, اور نام آیا میری اماں جان کا, میں آگے چل نہیں سکتا جب تک اپنی اماں جان کا تذکرہ نہ کروں. کون امی عائشہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ امی عائشہ, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی محبوبہ امی عائشہ, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لباس امی عائشہ, سیدہ کائنات امی عائشہ, عتیقہ کائنات امی عائشہ, عفیفہ کائنات امی عائشہ, عالمہ کائنات امی عائشہ, مفسرہ کائنات امی عائشہ, محدثہ کائنات امی عائشہ, معلمہ کائنات امی عائشہ, مفتیہ کائنات امی عائشہ, محسنہ کائنات امی عائشہ. وہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا, کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے کی ماں نہیں ہے.
وہ تو صرف مومنوں کی ماں ہے. اگر میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں تو مانا یہ ہوا کہ میں تجھے مومن مان لوں. نہ بابا نہ، یہ عصمت حصہ میں آئی ہے تو ان عصمت والوں کے حصہ میں آئی ہے. وہ ہماری ماں ہے اور میرا تو دل چاہتا ہے میں یوں کہتا چلا جاؤں کہ امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ. تم ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تم ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. اور یہ دنیا میں تجھسا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ. تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ. اور جو بھی بھونگے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ. اے تیار ہو انشاءاللہ؟ اے امی عائشہ کے بیٹے روحانی تیار ہیں؟ کھڑے ہو کر کے بتاؤ امی عائشہ کے بیٹے تیار ہیں؟ امی عائشہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ آؤ حضرات گرامی قدر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان امی عائشہ، شان امی عائشہ، شان امی عائشہ. حضرات گرامی کی توجہ رکھیے، تشریف رکھیے. آئیے ہلے تو اڈے کھڑوں دا ٹائم نہیں ہے. سبحان اللہ. بڑے ایڈوانس آکے تو سبحان اللہ. یہ سارا زور تسی سٹیج تے لوائی جا رہی ہو، تسی بھی آکو ایک بڑی ایک میری پھر آکو سبحان اللہ. حضرات گرامی کی توجہ رکھیے. حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ میں بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. سیدنا امیر معاویہ، اور کون سیدنا امیر معاویہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی امیر معاویہ، میرے پیغمبر کے جانشین امیر معاویہ، میرے نبی کے وفادار امیر معاویہ، میرے نبی کے حبدار امیر معاویہ، میرے نبی کے غلام امیر معاویہ، میرے نبی کے کاتب امیر معاویہ، میرے نبی کے پہرے دار امیر معاویہ، میرے پیغمبر کے سواہی امیر معاویہ، میرے نبی کے مجاہد امیر معاویہ، میرے پیغمبر کے قاضی امیر معاویہ، میرے نبی کے کاتب امیر معاویہ، جنہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے جگہ جگہ پر دعائیں لی ہے. یہ دیکھتے تو صحیح نا، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی خدمت کر رہے ہیں. صبح سحری کا وقت ہے، میرے پیغمبر کو وضو کروا رہے ہیں. میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ. اے اللہ امیر معاویہ کو رہنما بنا دے، امیر معاویہ کو راستہ دکھانے والا بنا دے. جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب. اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے، امیر معاویہ کو قبر جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. میرے نبی سواری پر سوار ہیں. حضرت امیر معاویہ کو میرے نبی نے اپنی سواری پر سوار کیا. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے پیچھے موجود ہیں. میرے نبی پوچھتے ہیں یار معاویہ بتا تو صحیح نا، تیرا کون سا جسم کا حصہ میرے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا؟ عرض کیا محبوبہ میرا سینہ آپ کی مہر نبوت سے لگ رہا، میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے لگ رہا. میرے نبی نے دعا کر دی. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم املأہ علما و حلما. اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے.
ہے، اور کون سیدنا امیر معاویہ میرے پیغمبر کے رشتے دار، امیر معاویہ مسلمانوں کے ماموں، امیر معاویہ جن کے بارے میں نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 22 احادیث ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عفت ہے، بڑی بلندی ہے، لیکن اگر حضرت امیر معاویہ کے متعلق میرے نبی کی کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ کے لیے اتنی بات ہی کافی تھی کہ حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ اے سنو گجرانوالا کے باسیوں، میں امیر معاویہ کا دفاع اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ امیر معاویہ بہت بڑے نمازی تھے، میں دفاع اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت بڑے غازی تھے، میں دفاع اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں حضرت امیر معاویہ کا دفاع اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ہر صحابی کا دفاع کرنا فاروقی اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے۔ اور صحابیت کا منصب امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر کے اندر یہ روایت امام صاحب لے کر کے آئے ہیں، آپ کا امام ہے، روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ارے بابا امیر معاویہ نے صرف میرے نبی کو دیکھا نہیں ہے، میرے پیغمبر سے دعائیں لی ہیں، میرے پیغمبر کی اطاعت کی ہے، میرے پیغمبر کی فرما برداری کی ہے، میرے پیغمبر کی غلامی کی ہے، میرے پیغمبر کے حکم پر کاتب رہے ہیں۔ اور حضرت امام صاحب سے بھی آ کر کے پوچھا تھا نا، امام صاحب بتائیں تو صحیح نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے یار عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام ہے، لیکن یہ جو سوال تو نے پوچھا ہے اس کا ترازو اور ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے عظمت والے ہیں، لیکن امیر معاویہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، امیر معاویہ میرے پیغمبر کا جانشار ہے، امیر معاویہ میرے پیغمبر کا غلام ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر کے حکم پر جو جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو آپ کا گھوڑا چلا، گھوڑے کے قدم زمین پر لگے، الغبار الذی دخل فی انفی فرس معاویہ، امیر معاویہ کے گھوڑے کی غبار اڑ کر کے امیر معاویہ کے گھوڑے کی جو ناک کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی ساری نیکیاں مل کر کے اس ذات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ، خال المؤمنین امیر معاویہ، امیر المؤمنین امیر معاویہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب، للکار شہید قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کا دفاع اتنا ہی ضروری ہے جیسے امام حرابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع تمام صحابہ کا دفاع ہے۔ آپ نے وہ منظر دیکھا اور مجھے تو بڑا ہی مزہ آیا کہ وہ پچھلے ہی 3-4 دنوں میں ہوا یہ سلسلہ کہ وہ آیا جو کہتا تھا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے، تم لوگ یہ نام کیوں رکھتے ہو، یہ نام اچھا نہیں ہے، یہ جہالت کے دور کا نام ہے، یہ نام تم لوگوں کو کیوں سوٹ کرتے اور کیوں رکھتے ہو۔ تو پھر میں ان کو بھی سلام کہتا ہوں، جہاں تعریف بنتی ہو وہاں کر دینی چاہیے۔ انہیں بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ تم نے حضرت امیر معاویہ سے وفا کا حق ادا کیا، ان کو سٹیج پر نہیں چڑھنے دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے
اب عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کا دفاع کرے گا، تو انشاءاللہ میں اچھی بولو ورنہ بات ادھر ہی ختم ہوتی ہے، اچھی بولو اب عزت اسی کی ہوگی جو تمام صحابہ کا دفاع کرے گا انشاءاللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی کے در بات ختم، آخری بات حضرت امیر معاویہ کا کہنے والا کہتے ہیں نام اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر نام اچھا نہ ہوتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نام تبدیل فرما دیتے، اور میرے پیغمبر کا یہ انداز مبارک تھا، جب نام اچھا نہ ہوتا میرے نبی نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ آؤ دیکھو میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کا نام تبدیل نہیں فرمایا، بلکہ زبان نبوت سے کئی مرتبہ میرے نبی حضرت امیر معاویہ کا نام لیا کرتے۔ آؤ نہ دیکھو آیت الکرسی کا نزول ہوا، میرے نبی نے صحابی رسول کو بھیجا، جاؤ تلاش کر کے لے کر کے آؤ میرا یار معاویہ کہاں، معاویہ کہاں ہے؟ آیت الکرسی کا نزول ہوا، میں نے اس سے آیت الکرسی کو لکھوانا۔ میرے نبی بارہا مرتبہ امیر معاویہ اپنی زبان نبوت سے بارہا مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا کرتے۔ اور آؤ امیر بات بتاتا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے 17 صحابہ کا نام امیر معاویہ، میرے نبی کے تابعین تبع تابعین میں سے 22 لوگوں کا نام امیر معاویہ۔ اور آؤ ذرا میں تمہیں اہل بیت سے ملاقات کرواؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے بھتیجے حضرت حسن اور حسین کے کزن ہیں، اور نام ان کا بھی معاویہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کی سب سے بڑی بیٹی جن کا نام سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام بھی رکھا تو معاویہ رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ رملہ، ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے داماد حضرت حسن اور حسین کے بہنوئی ہے، اور نام ان کا بھی معاویہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین ابن علی، حضرت حسین ابن علی کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام عبداللہ افتا، امام عبداللہ افتا کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔ اور آؤ جا کر کے ان سے پوچھو کہ تم نے اپنے چھتوں پر کیا لگایا ہوا؟ یہ کہیں گے غازی عباس کا علم ہے، ہمیں بھی محبت غازی عباس سے، ہمیں بھی عقیدت غازی عباس سے، اختلاف کی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہاری کتاب ہے کتاب الائمہ، روایت تمہاری، کتاب تمہاری ہے، اس کتاب کے اندر مشکل دیا گیا غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور غازی عباس کے بیٹے کا نام رکھا ہے تو امیر معاویہ رکھا ہے۔ آپ بھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ بیٹا دے گا تو نام رکھو گے امیر معاویہ، اچھی آنکھوں انشاءاللہ۔ یہ جتنا مٹاؤ گے اتنا ہی ابھر کر کے آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر آخری بات، میں صحابہ کا دفاع کروں، رب کعبہ کی قسم ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، کائنات کے پروردگار نے یہ حصہ تقسیم کر دیا ہے، ہم صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی دفاع کرتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یارو، میں تو اپنے پیغمبر کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا۔ میں اپنے پیغمبر کے یاروں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے پیغمبر کے جانثاروں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے پیغمبر کے وفاداروں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے پیغمبر کے حبداروں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جو لوگ میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہوں نے میرے پیغمبر سے کلمہ پڑھا توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جو
میرے پیغمبر کی خاطر مارے کھاتے رہے، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہوں نے میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوان کہتا ہے، ان صحابہ کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہو گئے، ان کامیاب لوگوں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون، میں ایمان والے لوگوں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہیں کائنات کا پروردگار کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میرا گروہ ہے، یہ میری فوج ہے، میں اللہ کے گروہ کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جو میرے پیغمبر کی عزت کے لیے کٹ گئے، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جو میرے پیغمبر کی عزت کے لیے مر گئے، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جو میرے پیغمبر کے لیے بچوں کو یتیم کروا گئے، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جو میرے پیغمبر کے لیے بیویوں کو بیوہ کروا گئے، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جو میرے پیغمبر کی خاطر کفر سے لڑ گئے، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہوں نے میرے پیغمبر کے لیے وطن چھوڑ دیا، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہوں نے میرے پیغمبر کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، تم جتنے بھی حالات پیدا کرو، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، میں نے تو اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا ہے، اب یہ ساری زندگی صحابہ کی تعریف کرنے میں گزار دی ہے۔ اب یہ عزتیں مجھے ملی تو صحابہ کی عزت کی وجہ سے ملی، صحابہ کے دفاع کی وجہ سے ملی ہے۔ ارے میری نسبت لوگ صحابہ کی نسبت کے ساتھ جوڑیں، میری نسبت لوگ صدیق اکبر کے ساتھ جوڑیں، میری نسبت لوگ فاروق اعظم کے ساتھ جوڑتے ہیں، لوگ مجھے وکیل صحابہ کہتے ہیں، لوگ مجھے غلامان صحابہ کہتے ہیں، لوگ مجھے صحابہ کا سپاہی کہتے ہیں۔ میں آج اس بڑے چوک میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، صدیق اکبر کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اگر آپ بھی یہ عہد کرتے ہیں تو ذرا کھڑے ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کبریا سے یہ عہد کیجئے، اے اللہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ صحابہ کی محبت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس صحابہ کا دروازہ نہیں ہے، ان کے پاس دین نہیں، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، ان کے پاس توحید نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس شریعت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کا دفاع صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، بلکہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ، دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ، دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ، دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ، دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ، دفاع مدینہ ہے، دفاع صحابہ، دفاع دین ہے۔ اور ہم اس دین کا دفاع بولو کرتے رہیں گے کہ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔